رمضان المبارک کے پرنور ایام میں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ پھیرا شریف کے علمی و روحانی ماحول سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دل نشیں اور اثر پذیر انداز میں سنیے۔ پیش کی جا رہی ہے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن نقوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نقوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج الحمدللہ ہم اپنا 5واں روزہ مکمل کرنے کے قریب ہیں۔ روزہ دار کے لیے جو خوشخبری پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے سنائی، حضور فرماتے ہیں کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان۔ وہ ایسا دروازہ ہے کہ جس میں سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ جب روزہ دار اس میں سے داخل ہو جائیں گے تو اس کے بعد اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، کوئی اور بندہ اس دروازے سے داخل نہیں ہو پائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خالق کائنات ہمیں بھی اس دروازے سے داخل فرما کر اخروی کامیابی ہمارا مقدر فرمائے۔ ناظرین کرام، اب چلتے ہیں اپنے پروگرام کے موضوع کی جانب، جو کہ آج کا ہمارا پروگرام ہے غار حرا اور بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مختصر سا تذکرہ آج کے اس پروگرام میں ہم کریں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے شباب اور جوانی کے متعلق گزشتہ پروگرام میں ہم نے بات کی تھی، تو آج کے اس پروگرام میں ان باتوں کا تذکرہ کریں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام غار حرا میں تشریف لے جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو حوصلہ دیتی ہیں اور اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں۔ ان تمام باتوں کا تذکرہ آج کے اس پروگرام میں ہم انشاءاللہ عز و جل کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری صاحب، لیکچرار الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب بسم اللہ کیجیے، اور ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی 35 سال سے 40 سال کی عمر کا جو دورانیہ تھا اس کا تھوڑا سا تذکرہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ جو گزشتہ پروگرام ہے اس میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جو آپ کا عالم شباب تھا اور پھر آپ کی جو رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ جو آپ کا ساتھ رہا اور ان ساری چیزوں کا تذکرہ الحمدللہ ہم نے کیا، تو آج جیسا کہ آپ نے ابھی بات کی کہ 35 سال کے بعد جو آگے عرصہ آیا، تو اس میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 سال سے، کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ 35 سال کی عمر تک تو جو تجارتی مصروفیات ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ رہیں، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کے ساتھ جو ایک تجارت کا سفر آپ نے شروع کیا تھا وہ بھی ایک سلسلہ تھا، اور اس میں مالی جو پوزیشن ہے وہ بھی پہلے سے کافی مستحکم ہوئی، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے آپ نے اپنی اولاد اور اپنے جو خاندان ہے اس پہ توجہ مرکوز فرمائی، اور اس عرصے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلف الفضول میں حصہ لیا اور حرب الفجار کا جیسے کل ذکر ہوا تھا۔ پھر جو آپ کی 4 بیٹیاں تولد ہوئیں، حضرت سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ، تو وہ بھی کیونکہ اب جو صاحبزادیاں ہیں وہ بڑی ہو رہی تھیں اور وہ آہستہ آہستہ شباب کی طرف قدم رکھ رہی تھیں، تو ایک تو ان کے جو نکاح اور وہ معاملات تھے وہ طے ہوئے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیدہ زینب آپ کی صاحبزادی تھیں ان کا نکاح ابو العاص بن ربی جو تھے ان کے ساتھ کیا، اور اس وقت ابھی کیونکہ اسلام کا اعلان بھی نہیں ہوا تھا، اور یہ قبل از اسلام یہ رشتہ ہوا اعلان نبوت سے پہلے۔ اور اسی طرح جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ہیں سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا جو عقد نکاح تھا وہ شروع میں ایک نسبت طے پائی تھی جو چچا تھے ابو لہب ان کی 2 بیٹوں کے ساتھ، لیکن وہ تو بعد میں جب اعلان نبوت ہوا تو پھر انہوں نے دشمنی کے طور پہ جہاں دیگر دشمنی کے وہ سارے چیزیں نبھائیں تو وہاں انہوں نے یہ اس رشتے سے بھی انکار کیا، اور بعد میں یکے بعد دیگرے حضرت سیدنا عثمان غنی کے ساتھ ان دونوں صاحبزادیوں کا عقد ہوا اور وہ ذوالنورین کہلائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو ایک تو اس اولاد کی تربیت، ان کے ساتھ وقت گزارنا اور ان کو خیر کی باتیں سکھانا، اور یہ ایک عمل تھا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ
نبوت کی جو تمہید ہے اس کا دور شروع ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو میلان ہے وہ اب دنیا کے ان سارے معاشرتی تعلقات کے ساتھ ساتھ اب دنیا سے کٹ کے اللہ رب العزت کی طرف وہ میلان بڑھنے لگا، اور خلوت کے اوقات بڑھنے لگے، ذکر و فکر بڑھنے لگا، اور آپ جو ہیں وہ اب ان مصروفیات کی طرف آہستہ آہستہ مائل ہو رہے تھے، اور توجہ اب ساری اس طرف جو ہے وہ مبذول ہوتی چلی جا رہی تھی۔ تو یہ وہ جو عرصہ ہے اس میں تھا۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو 40 سال کی عمر میں جا کے آپ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا، تو یہ اس میں آخر کیا حکمت بنا تھی کہ اتنا عرصہ پہلے وقت گزارا اور 40 سال کی عمر میں آ کے اعلان نبوت ہوا، تو اس کی کیا حکمت؟ جی بالکل، کوئی بھی بڑا کام جس شخص نے کرنا ہو یا جس شخصیت سے کوئی بڑا کام لیا جانا ہو تو پھر فطرت اور قدرت خود بخود اس بڑے کام کے لیے تیاری بھی کرواتی ہے۔ تو جیسے علامہ اقبال نے فرمایا کہ اسے حاجت نہیں مشاتگی حسن معنی کی، کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالا کی ہنا بندی۔ تو یہ گویا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیونکہ نبوت کا منصب اور ختم نبوت کا منصب اور ایک بہت بڑی ذمہ داری اور پوری دنیا کی اور کائنات کی قیادت فرمانی ہے، تو ابتدائی 40 سال جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے بڑے کام کے لیے تیاری کروائی گئی۔ تو اس میں جتنی بھی تشکیلی عناصر ایک شخصیت کے، ایک نبی اور خاتم النبیین کے لیے ہونے چاہیے، وہ سارے ہم پچھلے پروگراموں میں بیان کر آئے کہ وہ سارے ان مراحل سے گزارا گیا۔ تو اس میں جتنی مہارتیں، جتنے تجربات شخصیت کے لیے ضروری تھے، وہ سب تجربات اور مہارتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی گئیں، اخلاقی معاملات میں، سیاست میں، خاندانی معاملات میں، اس کے ساتھ ساتھ جنگ اور فنون حرب، معاہدات کیسے کیے جاتے ہیں، امن کیسے قائم کیا جاتا ہے، لوگوں کو جوڑا کیسے جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور میں سیکھیں۔ اور پھر اگر ہم دیکھیں تو یہ تمہیدات جو نبوت کے اعلان کے لیے شروع ہوئیں تو ان میں 38 سال کی عمر سے تو بالخصوص پھر کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ جن سے یہ پتہ لگنا شروع ہو گیا کہ اب یہ ذمہ داری جو ہے یہ ان کندھوں پہ پڑنے والی ہے، اور اب آپ یہ ذمہ داری ادا کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں، اور دنیا کے اندر اب آپ کی ختم نبوت کا اور نبوت کا چرچا ہونے جا رہا ہے۔ تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضور خود فرماتے ہیں کہ جب آپ کی عمر 37-38 برس ہوئی تو جب آپ باہر نکلتے تو پتھر اور درخت آپ کو سلام کرتے اور آپ پہ درود بھیجتے، اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور اس طرح کی آوازیں آپ کو پتھروں سے سنائی دیتی، حتیٰ کہ آپ فرماتے ہیں انی لعارف حجرا کانا یسلم علی بمکہ تھا، کہ میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں کہ مکہ میں جب میں اس کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ میرے اوپر سلام بھیجتا تھا، میرے اوپر درود بھیجتا تھا۔ تو اب یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جسے جو ہے وہ کوئی خارق عادت معجزہ نبوت کے اعلان کے بعد کہا جائے، بلکہ یہ نبوت کے اعلان سے پہلے ہی ان سلسلوں کا آغاز ہو گیا تھا۔ اور اسی طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ایک ان ساری چیزوں میں روحانی طور پہ جو ایک تیاری ہے وہ بھی اب شروع ہو چکی۔ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت خوابوں کا سلسلہ بھی ایک شروع ہو چکا تھا، یہ بھی ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے، تو ان خوابوں کی کیا حقیقت تھی؟ جی بالکل، یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک ہے جس میں سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو روایت کیا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جب ابھی باقاعدہ وحی کا آغاز نہیں ہوا تھا تو اس سے پہلے جو رؤیا صادقہ، جو سچے خواب ہیں، ان کا سلسلہ شروع ہوا، اور کانا یاتی الیہ الرؤیا مثل فلق الصبح او کما قال، تو اس طریقے سے خواب آتے تھے جیسے صبح کی سفیدی ہوتی، یعنی بالکل آپ جب اپنی بیٹیوں صاحبزادیوں سے خواب بیان کرتے ان دنوں میں کہ میں نے یہ خواب دیکھا، تو بالکل جو خواب آپ دیکھتے بعین ہی وہ حقیقت ثابت ہوتا۔ اور یہاں سے خوابوں کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ خواب غیب کی طرف انسان کی تعلق کی کھڑکی کھولتے ہیں، خواب انسان کا تعلق ملائے اعلیٰ سے جوڑتے ہیں، اور عالم ملکوت اور عالم لاہوت کے ساتھ انسان کے اس ناسوتی تعلق کو قائم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ تو خواب جو ہیں وہ بھی نیک صالحین کو، اللہ والوں کو یہ آتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبوت تو ختم ہو گئی اور ختم نبوت کے ساتھ نبوت کا سلسلہ بند کر دیا جائے گا، لیکن میری امت میں مبشرات اور مبشرات باقی رہیں۔ مبشرات کیا ہیں؟ وہ یہ سچے خواب ہیں
کہ یہ میری امت کے صالحین کو یہ سچے خواب نصیب ہوں گے، اور ساتھ ہی حضور فرماتے تھے کہ یہ نبوت میں سے یہ 46واں حصہ، اس کو نبوت کا 46واں حصہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرار دیا۔ اور یہ ایک بڑا عجیب، میں نے ایک جگہ پڑھا کہ جو انالیسز کیا گیا کہ یہ کیوں 46واں حصہ کا، کہ حضور کا دورانیہ جو نبوت کا ہے وہ 23 سال کا ہے۔ 23 سال۔ اب 23 سال کو اگر ڈیوائیڈ کریں تو جو 6 ماہ حضور کو خواب آئے، یعنی جب 39 سال اور 40 سال کے وہ آخری 6 ماہ تھے وہ خواب آئے، صحیح، تو وہ 46واں حصہ 6 ماہ پہ محیط ہے۔ تو 23 سال میں سے اگر 6 ماہ منا کیے جائیں تو وہ 46واں حصہ بنتا ہے۔ تو گویا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کو یہ سچے خوابوں کے ساتھ پہلے عالم روحانیت اور عالم باطن کے ساتھ مانوس کیا گیا، کیونکہ آگے آپ نے یہ ذمہ داریاں ادا کرنی تھیں، اور جب یہ ذمہ داریاں آئیں اور جب خواب کے بعد حقیقت کا مرحلہ شروع ہو تو آپ کے لیے کوئی اچنبے کی بات نہ ہو، تو پہلے اس عالم سے مانوس کرنے کے لیے سچے خواب دکھائے گئے۔ ماشاءاللہ۔ تو اسی کے ساتھ تقریباً یہی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ایام تھے کہ آپ نے اس وقت خلوت اختیار کری، غار ہرا میں چلے جاتے، وہاں جا کے خلوت نشینی اختیار کرنا، تنہائی اختیار کرنا۔ تو اس خلوت میں کیا حکمت پنہاں تھی، اس کی تھوڑی سی اہمیت اجاگر۔ جی بالکل، یہ بھی حدیث کے ہی لفظ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم حبب الیہ الخلا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ پہلے جب سچے خواب آتے رہے، وہ 6 ماہ گزرے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خلوت کو محبوب بنا دیا گیا۔ پہلے ساری زندگی جو پریکٹس کروائی گئی وہ معاشرے میں کیسے رہنا ہے، معاشرے میں لوگوں سے ڈیلنگ کیسے کرنی ہے، اور مختلف معاملات کو بحسن و خوبی انجام کیسے دینا ہے، تو وہ ایک مادی حوالے سے ٹریننگ تھی۔ لیکن روحانیت کے لیے یا کسی بھی بڑے منصب کے لیے ایک روحانی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، صفائے باطن کی ضرورت ہوتی ہے، قلب کی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خلوت کو محبوب بنا دیا گیا۔ کتنے پیارے لفظ ہیں، حبب الیہ الخلا، کہ حضور کے لیے خلوت کو محبوب۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی بندے سے کوئی خیر کا کام لینا چاہے تو بندے کا اپنا کمال نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ خود اس کے دل میں اس کام کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا اور اس کے لیے تمہارے دلوں کو مزین کر دیا، اور کفر، فسوق اور عصیان سے تمہیں دور کر دیا۔ تو آج بھی جب ہم محسوس کریں کہ ہمیں خیال آئے کہ میں اٹھ کے 2 نفل ادا کر لوں، ہمیں خیال آئے کہ ہم قرآن کی تلاوت کر لیں، جب بھی کوئی اس طرح کا نیک اور اچھا خیال آئے، خاص طور پہ رمضان المبارک کے ان دنوں میں جب ذکر کا خیال آئے، قرآن کی تلاوت کا خیال آئے، اکیلے بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنے کا خیال آئے، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے۔ یہ اب کسی چیز کو انسان کے لیے محبوب بنایا جا رہا ہے۔ جب ہم اس اچھے خیال کو جھٹک کے پھر کسی اور کام میں مشغول ہو جاتے ہیں اور پھر ذکر کی طرف نہیں آتے، اس اچھے خیال کی طرف نہیں آتے، تو گویا اللہ تو ہمیں اس جانب لانا چاہتا ہے لیکن ہم اس کو ڈینائی کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے، جیسے حضور نے فرمایا کہ میرے لیے خلوت کو محبوب بنایا گیا، تو پھر حضور نے یہ نہیں کہا کہ نہیں بھائی میں خلوت میں نہیں جاؤں گا، میں تو اپنی گھریلو ذمہ داریاں پوری کروں گا، بلکہ جو ہی اللہ کی طرف سے یہ اشارہ آیا تو آپ نے خلوت کو اختیار فرما لیا اور آپ خلوت کی طرف آ گئے، اور پھر اس خلوت سے بہت سے فوائد و ثمرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کیے۔ یہاں میں اس حدیث کا بھی تذکرہ کروں گا کہ حضور نے یہ جو فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن، کہ جو لوگوں کے دل ہوتے ہیں وہ الرحمن کی انگلیوں، 2 انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں، جدھر اللہ تعالیٰ چاہے لوگوں کے دلوں کو پھیر دے۔ اسی وجہ سے حضور یہ دعا فرماتے تھے اللہم ثبت قلبی علی دینک، یا اللہ میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما، یا اللہ میرے دل کو خیر کی طرف پھیر دے، اور اللہم اصلح الاحوال، یا اللہ ہمارے احوال کو بہتر فرما دے۔ تو یہ وہ سارے پیغامات ہیں جو ہمیں اس لفظ سے ملتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلوت کو میرے لیے محبوب بنا دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا ایک بڑا مشہور قول ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ مجھے دعاؤں کی قبولیت کے ٹائم کا پتہ چل جاتا ہے، یہ کس وقت ہوں گی؟ پوچھا گیا جی کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرمایا کہ جب دل جو ہے اس پہ لرزہ طاری ہو جائے، جب جوارح پہ کپ کپی طاری ہو جائے، جب آنکھوں سے آنسو آنے لگیں،
تو یہ احوال مجھے بتا دیتے ہیں کہ اب دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، تو میں اس وقت دعا مانگتا ہوں۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رمضان المبارک کے ایام کے اندر ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ خلوت کو محبوب بنا دیا گیا، اور پھر آپ نے اس کے لیے غار حرا کا انتخاب فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اب غار حرا کے اندر خلوت اختیار کر لی، اب غار حرا کے اندر کتنی دیر حضور خلوت اختیار کرتے، کتنا وقت وہاں گزارتے، اور پھر وہاں کون سی عبادات میں مصروف رہتے؟ جی بالکل، یہ بڑا اہم سوال ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی بات تو یہ ہے کہ غار حرا کا انتخاب جب حضور نے کیا ہوگا تو یہ خانہ کعبہ سے 3 میل کے فاصلے اور بلندی پہ ہے۔ الحمدللہ مجھے خود وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور میں وہاں گیا، اور پھر رمضان کے ہی دن تھے، اللہ پاک ہر مسلمان کو توفیق دے۔ آمین۔ اور اس نے اتفاق یہ ہے کہ حضور عکس جمال کرم ڈاکٹر پیر ابو الحسن محمد شاہ صاحب علیہ زیدہ مجدو، ان کی معیت ہمیں نصیب تھی، تو آپ ہمیں لے گئے، اور پھر رمضان المبارک کے ایام میں یہ موقع ملا کہ ہم جو ہے وہ اوپر تک گئے اور اس غار کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور ہم اس وقت ایک عین جوانی کے عالم میں جب میں گیا تو اس وقت سانس پھول گئی، اور وہاں پہنچتے پہنچتے ایک دفعہ تھکاوٹ کا احساس ہوا، اور بڑی مشکل سے ہم وہاں پہنچے، تو پھر احساس ہوا کہ اس دور میں جب کہ راستے بھی نہیں تھے، اور اب تو پاکستانی اور بہت سی کمیونٹیز نے مل کے پتھر لگا لگا کے سیڑھیاں بنا دی ہیں، اس وقت تو ایسا کوئی نہیں تھا، بالکل سنسان علاقہ جی۔ اور پھر وہاں جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ ساتھ اس کے کچھ ویژولز بھی ایڈ کریں، سامعین اب بھی دیکھیں جب کہ ہم غار حرا کی گفتگو کر رہے ہیں انشاءاللہ، کہ غار حرا جو ہے وہ کوئی ایسا معروف مقام نہیں تھا، بلکہ 3 بڑی بڑی چٹانیں ایسے آپس میں ملی ہوئی ہیں اور ایک گود نما جگہ بنی ہے، اور وہاں بہت تھوڑی سی جگہ ہے جہاں بندہ کھڑا ہو سکتا ہے، کوئی اتنی بڑی جگہ نہیں ہے، اور وہاں سے بالکل نیچے سامنے خانہ کعبہ نظر آتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو اوپر سے کھلا آسمان، زمین کی وسعتیں، اور پھر خانہ کعبہ سامنے نظر آتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مراقبے اور خلا کے لیے اور خلوت کے لیے پہلے اس کو تلاش کیا ہوگا، اتنا لمبا سفر کیا ہوگا، آپ پہاڑ پہ چڑھے ہوں گے، پھر اپنے لیے اس مکان کو سلیکٹ کیا ہوگا، اور پھر وہاں پہ آپ نے خلوت فرمائی، اور خلوت کی کتنی فرمائی کہ لیالی ذوات العدد، یہ حدیث کے لفظ ہیں کہ وہ راتیں کئی دنوں پہ محیط ہوتی، اور سیدہ پاک فرماتی ہیں کہ وہ 10 راتیں حضور اگٹھی قیام فرماتے، چلے جاتے 10 دن، اور رات کے وقت اب بھی انسان وہاں کیونکہ زیادہ نہیں جاتے تو خوف آتا ہے، وہاں رات بندہ اکیلا نہیں گزار سکتا، لیکن اس دور میں جب کوئی بشر بندہ وہاں موجود نہ ہوتا تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تفکر کے لیے، غور و فکر کے لیے وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 راتیں آپ قیام فرماتے، وہاں رہتے، پھر نیچے آتے، پھر کوئی زیادہ راہ لے کے پھر چلے جاتے، اور یہ سلسلہ ایک لمبے عرصے تک جاری رہا۔ اب وہاں حضور کرتے کیا تھے؟ کیونکہ ابھی تک نبوت کا اعلان ہوا نہیں، نماز روزے کا سلسلہ نہیں ہے، اور کوئی وظیفہ نہیں ہے، تو پھر وہاں کیا کرتے تھے؟ تو تمام تر جو محدثین، مفسرین اور علماء وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ وہاں ایک ہی کام اور ایک ہی عظیم عبادت ہے جو آپ کرتے تھے، اور اس کو تفکر اور غور و فکر کی عبادت کہا جاتا ہے، اسے میڈیٹیشن کہا جاتا ہے، اسے طویل مراقبہ کہا جاتا ہے، اسے کائنات کے امور میں غور و فکر کہا جاتا ہے، اسے محاسبہ نفس کہا جاتا ہے، اسے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کہا جاتا ہے، اسے اپنی ذات اور اللہ رب العزت کی جو کائنات ہے اس میں غور و فکر کہا جاتا ہے، اور یہ ایک بہت عظیم عبادت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بار بار ذکر کیا، لعلکم تتفکرون، اور پھر فرمایا کہ اولی الالباب جو ہیں، جو عقل والے ہیں، ان کے لیے نشانیاں ہیں، اور پھر فرمایا کہ غور کرو، فکر کرو، فانظروا، دیکھو غور سے اس کائنات میں، تم اس کی نشانیوں میں غور کرو۔ تو یہ ایک ایسی عبادت ہے جو حضور کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کی ہے، تفکر کی، کہ جو قرآن پاک میں ہے کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، کہ ہم نے حضرت ابراہیم کو اس وجہ سے کائنات کی ساری نشانیاں دکھائیں تاکہ ان کا یقین مزید پختہ ہو جائے، ایقان پیدا ہوتا ہے، تفکر سے یقین پختہ ہوتا ہے، اور یہ کام حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی بھاری ذمہ داری ادا کرنے سے پہلے ایک طویل عرصہ کیا، اور آپ نے وہاں بیٹھ کے غور و فکر فرمایا، اور خانہ کعبہ کو آپ دیکھتے ہوں گے، اور پھر دیکھتے ہوں گے کہ اس میں 360 بت بھی ہیں، یہ درست نہیں ہے، یہ غلط ہے۔
اور یا اللہ میں اس کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر کرتے ہوں گے۔ حضور ضیاء الامت علیہ الرحمہ نے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کی جو تشریح فرمائی ہے اس میں آپ نے لکھا ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی جانب راہ دکھا دی اور اپنی محبت عطا فرما دی۔ تو یہ وہ خود رفتگی کا عالم تھا کہ آپ پہاڑوں میں نکل کر اپنے رب کو یاد کرتے تھے اور غور و فکر کرتے تھے۔ فہدا، تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیج کے آپ کو ایک عظیم منصب کے اعلان کا حکم دے دیا اور اپنی محبت سے آپ کو لبریز کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہاں ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خلوت اختیار کر لی، تو کیا اس کو رہبانیت کے ساتھ تعبیر نہیں کر سکتے؟ لوگ جو کہتے ہیں کہ اس پر اعتراض ہوتا ہے یہ بھی۔ جی بالکل، بعض لوگ جو ہیں وہ اس کو ترک دنیا کا بہانہ بناتے ہیں کہ بھائی حضور نے بھی تو جو ہے وہ دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے خلوت کی ہے، تو اب ہم بھی اگر کوئی سادھو بن جائے، اگر کوئی دنیا کو ترک کر دے تو وہ بھی شاید ایسا کر سکتا ہے۔ تو بالکل قرآن نے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خلوت کا اسلام نے ذکر کیا کہ یہ ایک ٹائم پیریڈ تھا جو نبوت کی ذمہ داری سے پہلے اس ایک مرحلے سے گزرنا ضروری تھا۔ پیر سید نصیر الدین نصیر کا ایک شعر ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ہم اس طرح نہیں کہہ رہے، لیکن میں ایک عام خلوت کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ پہلے تنہائی کی ناگن ڈستی ہے برسوں، پھر جا کے دل کے آنگن میں میلہ لگتا ہے۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ پہلے انسان کو تنہا رہنا پڑتا ہے، خلوت میں رہنا پڑتا ہے، اور پھر انسان جو ہے اس کی جلوت آباد ہوتی ہے۔ یہ عام امتی کے لیے اور عالم انسان کے لیے سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خلوت کے اس پیریڈ سے گزارا تو پھر عام انسان جو ہے اس کو بھی یہ چاہیے کہ وہ کبھی کبھی بیٹھ کے خلوت میں غور و فکر کیا کرے، لیکن اس کا بالکل بھی یہ مطلب نہیں کہ اپنی معاشرتی ذمہ داریوں سے غافل ہو جائے اور اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھنا چھوڑ دے، بلکہ صرف اور صرف جو ہے وہ دنیا چھوڑ کے اور اپنی ذمہ داریوں سے فرار اختیار کرے۔ تو نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ذمہ داریوں سے فرار اختیار کرنا ہوتا تو شادی نہ کرتے، اولاد پیدا نہ ہوتی۔ آپ تو پہلے اپنی ساری معاشرتی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے، اور ان دنوں میں بھی ساتھ یوں نبھاتے رہے کہ زوجہ محترمہ کے ساتھ ایک بدستور ایسا رابطہ تھا کہ وہ کھانا لے کے اس وقت بھی آپ کو پہنچاتی رہیں، اور اس کا ذکر ابھی ہم آگے جا کے مزید بھی کریں گے۔ لیکن یہاں وہ جو خلوت میں حضور کے اوپر ایک کیفیت ہوتی تھی، میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن میں حاضر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نماز میں کھڑے ہوئے، اور حدیث کے لفظ ہیں ثم سجد فبکا، پھر آپ سجدے میں گئے اور روئے، فظل یبکی، اور اسی طرح روتے رہے بدستور، حتی اتاہ بلال، حتیٰ کہ حضرت بلال آپ کے پاس آئے اور پوچھا لما تبکی یا رسول اللہ، جب سلام پھیر لیا تو یا رسول اللہ آج آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کیف لا ابکی یا بلال، اے بلال میں کیسے نہ روؤں، وقد نزل علی ہذہ الآیہ اللیلہ، آج رات میرے اوپر یہ والی آیت نازل ہوئی ہے، ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک اختلاف لیل و نہار میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، کون اولی الالباب ہیں کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیام کے اندر بیٹھے ہوئے، اور اپنے پہلوؤں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، ہر پہلو بدلتے اللہ کو یاد کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر کہہ اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، وہ کہتے ہیں یا اللہ تو نے ہمیں جو ہے وہ رائے گاں پیدا نہیں کیا، بے سود پیدا نہیں کیا، بلکہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، اور وہ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کر کے اللہ تعالیٰ سے اس کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں اور خیر طلب کرتے ہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تفکر کا عالم تھا کہ آپ نماز میں روتے بھی تھے، اور پھر آیات تفکر آپ پہ نازل بھی بعد میں ہوئیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بلکہ ایک تابعی ہیں عمر بن عبد قیس، وہ فرماتے ہیں کہ 10 سے زیادہ صحابہ سے میں نے ملاقات کی، اور وہ سارے یہ کہتے تھے ان نور الایمان التفکر، کہ ایمان کا نور جو ہے وہ غور و فکر میں ہے، اور وہ جو ہے وہ میڈیٹیشن میں ہے، اور وہ اپنی ذمہ داریوں کو سوچنے میں ہے۔ حضرت ابو الدرداء حضور کے صحابی فرمایا کرتے تھے اعظم العبادت التفکر، کہ سب سے عظیم عبادت جو ہے وہ غور و فکر کرنا ہے۔ اور حضرت امام حسن بصری جو جلیل القدر تابعی امام ہیں، وہ فرماتے تھے تفکر ساعت خیر من عبادت سنت، کہ ایک لمحہ غور و فکر کرنا ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور
ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ یہ جو بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں جی وہ جو ہے وہ اپنے بزنس کو بہتر بنانے کے لیے اپنے جو ان کے ورکرز ہیں اور ان کے آفیسرز ہیں ان کو ایک دن جو ہے کبھی وہ چھٹی پہ بھیج دیتے ہیں. اچھا. اور یہ چھٹی ان کی پکنک صرف نہیں ہوتی بلکہ ان کو ایک اچھے ہوٹل میں قیام کرواتے ہیں اور ان کو بالکل ایک خلوت مہیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے اور کچھ نہیں کرنا، پرسکون ماحول میں رہتے ہوئے اپنی ہماری کمپنی کے لیے نئے آئیڈیاز سوچنے، کچھ نئے تجاویز سوچنی ہے، اور پھر وہ ایک کانفرنس منعقد کرتے ہیں اور ہر بندہ جو جو سوچ کے لایا ہے خلوت میں بیٹھ کے پھر اس سے وہ آئیڈیاز جمع کر کے اپنے بزنس کو بہتر بناتے ہیں. تو جیسے وہ ان کو نئے آئیڈیاز کی ضرورت ہے، ایسے ہر انسان کو تفکر کی، اپنے مستقبل میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. میں اگر اپنے سامعین سے ہی فیاض صاحب پوچھوں کہ آخری دفعہ آپ نے غور و فکر کب کیا، کب آپ تنہا بیٹھے، کب آپ نے اپنے ماضی کے اندر سوچا، محاسبہ کیا، اور کب آپ نے اپنے لیے کوئی سوچا کہ میں کیوں پیدا ہوا، میرا مقصد کیا ہے، میرا گول کیا ہے، میرے اہداف کیا ہیں؟ تو ہم لوگوں نے تو سوچنا چھوڑ دیا ہے. کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. کہ یہ مشینوں کی حکومت تو ایک موت ہے، یعنی انسان ایک مشینی زندگی میں یوں جو ہے وہ مشین کی طرح زندگی گزارے کہ وہ سوچنا ہی چھوڑ دے اور تنہائی میں بیٹھ کے غور و فکر کرنا چھوڑ دے تو پھر کبھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. تو یہ تفکر کی وہ اہمیت ہے جو ہمیں حضور کی سیرت میں نظر آتی ہے. مجھے ایک اور بات یاد آ رہی ہے، حضرت امام مالک علیہ رحمہ کا ایک قول ہے. آپ فرماتے ہیں کہ انسان کی دو پیدائشیں ہوتی ہیں. ایک تو پیدائش اس وقت ہوتی ہے جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے، اور دوسری انسان کی پیدائش اس وقت ہوتی ہے جس دن انسان بیٹھ کے یہ سوچتا ہے کہ مجھے کس لیے پیدا کیا گیا. تو یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا. اب تھوڑا مزید آگے چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنی گفتگو کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ کا بھی تذکرہ کیا، تو میں یہ چاہتا ہوں تھوڑا اس کی مزید وضاحت کریں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان ایام میں کیا کردار رہا، انہوں نے کس طرح حضور کی معاونت کی. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو آپ نے بات کی، کل بھی اس پہ مفصل الحمدللہ تذکرہ ہوا تھا، تو اس میں ہم نے آپ کے مناقب کا ذکر تو کیا تھا، خدمات کا بھی، وفا کا بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. لیکن آپ یہاں یہ دیکھیں کہ جب غار حرا کا یہ دور شروع ہوا تو آج کل بھی بعض جو ہاؤس وائفز ہیں یا بیویاں ہیں وہ اپنے خاوند پہ بڑا اعتراض کرتی ہیں کہ بھائی آپ فیملی کو ٹائم نہیں دیتے اور آپ آتے ہی نہیں ہیں، اور بلکہ ناراضگی اور جھگڑے تک نوبت چلی جاتی ہے. لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ کیسی دانش مند اور عظیم خاتون تھیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اور آپ کے ڈیلی روٹین کو اور آپ کی قلبی کیفیات کو دیکھ کے سمجھ گئی تھیں کہ یہ کوئی بہت عظیم ہستی ہیں جن کے ساتھ مجھے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کی سعادت میسر آئی ہے. تو وہ سمجھتی تھیں کہ آپ کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، اور ان کو احساس تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا مشن جو ہے اس کو سنبھالنا ہے. تو آپ نے اپنے شوہر نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خدمت بھی کی، لیکن ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ذمہ داریوں کے لیے پورا وقت بھی دیا. یعنی ایسے نہیں کیا کہ یہ اصرار کیا ہو کہ اگر آپ وہاں جاتے ہیں اور اکیلے وہاں رہتے ہیں تو میں بھی آؤں گی اور آپ کے ساتھ وہاں غار حرا میں بھی بیٹھوں گی. یہ جیسے آج کل ایک وہ پایا جاتا، کوئی ایسا اصرار نہ تھا، بلکہ سیدہ پاک. اور حیرانگی کی بات ہے کہ جس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا جانا شروع کیا یہ 39 ایئرز حضور کی عمر تھی، اور اس وقت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی عمر 54 ایئرز، 54 سال. یعنی اب 50-55 سال کی جو خاتون ہے وہ کیسے پہاڑ چڑھتی ہوں گی. لیکن حدیث کے اندر موجود ہے کہ وہ کھانا 3-3 4-4 دنوں کا بہترین کھانا تیار کر کے بنفس نفیس حضور کے لیے خود وہاں غار حرا میں کھانا پہنچا دیتی تھی. سبحان اللہ. وہاں جاتی تھیں، حضور کی زیارت بھی کراتی، کھانا دیتی، حال احوال پوچھتی، پھر حضور ان سے بچوں کے حال احوال پوچھ لیتے، پھر واپس آ جاتی. تو حضور کو پورا ٹائم بھی دیا کہ آپ میڈیٹیشن اور غور و فکر کر سکیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندگی کو آسان بنانے میں اپنا کردار بھی ادا کیا. سبحان اللہ. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک کامیاب عورت کا کردار ہوتا ہے، تو بالکل سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وہ کامیاب کردار اس دور میں ادا کیا ہے، رہتی دنیا تک پوری امت اپنی اس عظیم ماں کو سلام عقیدت اور محبت پیش کرتی رہے گی. اور آپ دیکھیں کہ وہ جو غار حرا کا ماحول ہے کہ جہاں ایک سکون ہے، ایک خاموشی ہے، کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہے، سیدہ نے وہاں خدمت حضور کی. اور جب سیدہ پاک کا آخری وقت آیا
تو جبرائیل امین حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ بشر ختیجہ ببیت فی الجنت لا صخب فیہا ولا نصب، سبحان کہ اللہ، یا رسول اللہ اپنی زوجہ باوفا زوجہ سیدہ ختیجہ کو خوشخبری دے دیں کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمانے والا ہے جس میں کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوگی، جس میں کوئی شور نہیں ہوگا، اور وہاں سکون ہی سکون اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھا ہے۔ تو یہ سیدہ پاک کا وہ عظیم کردار ہے۔ اور ابھی جو بات آپ فرما رہے تھے مجھے ایک جملہ یاد آ گیا کہ رہبانیت تو نہیں ہے۔ نہیں ہے، اب آج صحابہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ حضور غار حرا میں بیٹھتے تھے تو اب ہم بھی جا کے بیٹھے تھے، کوئی صحابی حضور کی زندگی میں بھی غار حرا میں جا کے نہیں بیٹھا نہیں بیٹھے، کہ کیونکہ ہمارے نبی بیٹھے ہیں تو میں بھی بیٹھ، بلکہ صحابہ نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری تھا کہ آپ اسپرچویلٹی اور ایک روحانی طور پہ تیار ہوں اس عظیم منصب کے لیے، تو آپ گئے۔ لیکن حضور نے اپنے صحابہ سے فرما دیا تھا کہ جو اس تفکر اور اس خلوت کی لذت لینا چاہتا ہے جو مجھے غار حرا میں نصیب ہوئی، تو اللہ نے میری امت کے لیے وہ لذت اور وہ تفکر کا موقع اعتکاف میں رکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ، اور خود حضور اعتکاف فرماتے تھے، سبحان بے شک، اور اعتکاف کی سنت کو اسی لیے قائم کیا کہ اعتکاف بھی پورے سال میں 10 دن کے لیے اپنی ذات کے لیے ایک ٹائم ہے کہ آپ اپنے لیے ٹائم لیں، اپنی اسپرچویلٹی کے لیے، اپنی روحانیت کے لیے، اپنے باطن کے لیے، اپنے اصلاح احوال کے لیے، ذکر و فکر کے لیے، اپنے مستقبل میں سوچنے کے لیے، اپنے ماضی کے توبہ طائب ہونے کے لیے۔ جی، تو یہ ایک اتنا حسین موقع ہے، اور حیرانگی اس بات پہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری مدنی زندگی کے 10 سالوں میں 1 سال بھی اعتکاف کو مس نہیں کیا، بلکہ کبھی تو ایسے ہوتا کہ حضور پورے رمضان کا مہینہ بھی اعتکاف فرماتے، کبھی 20 دن اعتکاف فرماتے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے ان خوبصورت ایام میں آئیے ہم یہ دعوت بھی عام کریں کہ جیسے غار حرا میں حضور نے خلوت کی ہے، آئیے ہم اعتکاف کی سنت کو زندہ اور تازہ رکھیں اور اپنے لیے وقت نکالیں، اور رمضان المبارک میں یہ نیت کریں کہ زندگی میں زیادہ نہیں، ویسے تو اللہ ہر سال ہی ہمیں اگر اعتکاف عطا فرمائے تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر سال توفیق دے، ورنہ ہر نوجوان یہ نیت کرے کہ زندگی میں ایک دفعہ تو اس اعتکاف کی سنت کو پورا کریں۔ جب ایک دفعہ کریں گے پھر مزہ آئے گا، لطف آئے گا، اگلے سال پھر کریں گے، اور پھر ہماری زندگی کے یہ 10 دن کوالٹی ٹائم ہوگا ہمارے لیے، جس سے ہماری زندگی میں بہت زیادہ بہتری پیدا ہوگی۔ بے شک بے شک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اعتکاف کے آداب کیا ہیں، وہاں مسجد میں بیٹھ کے گپ شپ کا ماحول اور اس کو رسم بنا لینا، تو اس حوالے سے بھی تھوڑی رہنمائی فرما دیں۔ بالکل، وہ تو ہم نے مقصد پہ پہلے بات کر ہی دی کہ اعتکاف کا مقصد اصلاح احوال ہے اور تشکیل ذات ہے اور تعمیر ذات ہے، جی، اور اعتکاف کنسنٹریشن، توجہ، اور اپنے گناہوں سے معافی مانگنا، رونا دھونا، خشوع و خضوع سے ایک ایسا وقت بتانا کہ جس میں دعائیں مانگی جائیں اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ دنیا اس سے میں کٹ کے اللہ سے انشاءاللہ ہم رابطہ آگے جا کرنا۔ کے جب وہ آخری 10 راتیں قریب آئیں گی تو اس پہ انشاءاللہ خصوصی بات بھی کریں گے۔ انشاءاللہ۔ اب اس سے آگے یہاں جو خلوت ہے، اس سے میں ایک اور درس کی طرف جی، اشارہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو صوفیات چلہ کرتے ہیں جی جی، کہ 40 دن تک وہ بیٹھ جاتے ہیں جی کسی سے نہیں ملتے، تو اس پہ بڑا بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے جی، چلہ کہاں سے ثابت ہے؟ جی، یہ جی بابا فرید کی چلہ گاہ ہے، یہ داتا صاحب کی چلہ گاہ ہے، یہ فلاں بزرگ کی چلہ گاہ، تو یہ کچھ چلہ بھی نعوذ باللہ اسلام کے باہر سے آنے والی کوئی خود ساختہ چیز نہیں ہے، بلکہ اس کی اصل بھی تو اسی غار حرا میں موجود ہے نا، بالکل، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا من اخلص للہ 40 یوما ظہرت ینابیع الحکمت من قلبہ علی لسانہ، کہ جو بندہ 40 دن تک اللہ کے لیے خالص ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کی ذات کے لیے خالص کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے جو اس کے دل سے پھوٹتے ہیں اور اس کی زبان پہ جاری ہوتے ہیں۔ سبحان تو یہ صوفیاء کرام کے ہاں جو خلوت کا ایک تصور ہے نا، وہ رہبانیت سے الگ ایک اسلامی تصور ہے جس کی اصل غار حرا کی خلوتوں میں موجود ہے۔ سبحان اور پھر یہی وہ عظیم غار حرا کی جگہ تھی جہاں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر والا ایک عظیم قرآن پاک کا جو نزول ہے، اس کا آغاز غار حرا میں ہوا ہے، اور غار حرا سے ہمیں قرآن کی وہ عظیم نعمت ملی ہے جو رہتی دنیا تک جو ہے وہ ہمیں ہمارے باطن کو منور کرتی رہے گی۔ تو کہتے ہیں کہ غار حرا وہ مقام ہے جہاں آسمان اور زمین کی پہلی ملاقات ہوئی، التقى الارض بالسماء، یہاں آسمان اور زمین آپس میں ملے ہیں، اور جبرائیل امین آسمان سے فیض لے کے
جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، اور اس طریقے سے یہ سلسلہ پھر آگے بڑھا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، اب ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی جانب چلتے ہیں، اور ہمارا آخری سوال یہ ہے کہ غار ہیرا کی اہمیت آخر کیا تھی؟ وہاں کیا کیا واقعات رونما ہوئے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی وضاحت کرتے چلیں کہ اسلامی آثار کی کیا اہمیت ہے، وہاں جا کے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی تاریخی مساجد ہوتی ہیں، تاریخی عمارات ہوتی ہیں، وہاں جا کے کیا کرنا چاہیے؟ جی، غار ہرا کی ایک بہت بڑی اسلامی اہمیت ہے، کیونکہ کوئی بھی قوم اپنی جو وہ نشانیاں ہوتی ہیں جہاں سے آغاز ہوتا ہے، اپنی ان پہلی نشانیوں کو کبھی مسمار نہیں کرتی، کبھی ان کو قصہ پارینہ نہیں بناتی، بلکہ انہیں سینے سے لگا کے رکھتی ہے۔ تو غار ہرا جو ہے وہ اسلامی آثار میں سے ایک عظیم اثر ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر فرعونی تہذیب والے اپنی فرعونی تہذیب پہ ناز کریں اور فرعون کی ممی کو ابھی تک سنبھال کے رکھیں اور اس سے وہ اپنا ٹورزم جو ہے وہ کریں، تو وہ تو چلیں کمائی کے لیے کریں، جیسا بھی کریں، ہمیں اپنے ریلیجیس ٹورزم پہ فوکس کرتے ہوئے ہمارے ہاں جو ایک روحانی طور پہ یہ جو آثار ہیں، چاہے وہ مسجد قبلتین ہو، چاہے وہ مسجد قباء ہو، چاہے وہ غار ہرا ہو، وہ غار ثور ہو، وہ 7 مساجد ہوں، جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں اور جہاں ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں موجود ہیں، تو یہ سعودی حکومت اور تمام جو ماہرین آثار اسلامی ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ وہ ان چیزوں میں جو ہے ان کو پریزرو کریں، سیو کریں، ان کی حفاظت کریں، اور آنے والی نسلوں کو بتائیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سرکار پہ وحی نازل ہوئی تھی، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور سفر ہجرت میں قیام کیا تھا، یہ وہ جگہ ہے جہاں غزوہ خندق ہوا تھا۔ یہ سارے اس سے سیرت النبی میں آنے والی نسل کو حضور سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اب بھی اگر ہم غار ہرا میں جاتے ہیں تو حضور کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، ہم تو سجدے تیری راہوں پہ کیے جائیں گے، جانے والے تیرے قدموں کے نشاں باقی ہیں۔ کیا بات ہے۔ اور جہاں جہاں سے وہ گزرے، جہاں جہاں ٹھہرے، وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے، تو ان محبت کی جلوہ گاہوں کو مٹایا نہ جائے، ان کی حفاظت کی جائے۔ اور محترم جو سعودی فرما روا ہیں اور ولی عہد ہیں محمد بن سلمان، ماشاءاللہ ان کی یہاں یہ سوچ موجود ہے، اور اب انہوں نے بہت سا اس پہ کام کیا بھی ہے، اور ہم اس پہ انہیں خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ وہ اس جانب توجہ کر رہے ہیں اور ان آثار کو مزید بہتر بنانے اور خوبصورت بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ مجھے وہ ایک روایت یاد آتی ہے کہ حضور کی ایک خادمہ تھیں ام ایمن، جن کا کل بھی تذکرہ ہوا تھا، کہ جو افریقی ممالک کی رہنے والی وہاں سے آ گئی تھی مکہ میں، اور پھر حضرت سیدہ آمنہ کی وہ خادمہ تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت بھی موجود تھیں۔ جب حضور کا وصال ہو گیا، لمبی عمر پائی، اس وقت بھی یہ بعد میں زندہ رہیں، تو ایک دن حضرت عمر اور حضرت علی شیر خدا ان سے ملنے گئے کہ یہ حضور کی خدمت کرنے والی تھیں، تو ان سے ملنے جب پہنچے تو پھر دیکھا کہ ام ایمن رو رہی ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، تو انہوں نے حضرت عمر نے فرمایا کیوں روتی ہو؟ اما تعلمین ان اللہ قد اختال لرسولہ الخیر، کہ اے ام ایمن کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے لیے اللہ نے خیر کا ارادہ کیا ہے، اور آپ تو جنتوں میں پہنچ گئے ہیں اور اعلیٰ علیین میں ہیں، تو تم کیوں غم نہ کرو، دکھ نہ کرو، نہ رو۔ تو کتنا پیارا جملہ حضرت ام ایمن نے فرمایا، اما انی لا ابکی لفراق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کے فراق میں نہیں رو رہی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے دل میں ہیں، ہر وقت میری نگاہوں کے سامنے ہیں، میں تو اس لیے رو رہی ہوں لانقطاع الوحی من السماء، کہ حضور کے جانے سے آسمان سے وحی منقطع ہو گئی، جبرائیل اب دوبارہ نہیں آئے گا، جبرائیل کے آنے کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اور جب آخری دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آئے تھے، تو اس وقت حضرت جبرائیل امین نے کہا تھا کہ ھذا آخر عہدی بالارض یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ میرا اس زمین کا آخری چکر ہے، اب دوبارہ میں کسی اور نبی کے پاس نہیں آؤں گا، سلسلہ وحی کا ختم ہو گیا۔ تو یہ وہ عظیم جگہ غار ہرا جہاں سے وحی کا آغاز ہوا، اور حضرت جبرائیل امین آئے اور باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی، عمر کا سرمایا گیا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ قرآن کی روشنی میں جبرائیل امین سال میں ایک دفعہ اب آتے ہیں، لیکن وہ حضور کی امت کے احوال دیکھنے اور نوازنے آتے ہیں، اب وہ وہی لے کے تو نہیں آتے۔ کب آتے ہیں؟ سورۃ القدر میں ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ تو اب جب وہ تشریف لاتے ہیں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ کی طرف سے سلامتی کا پیغام لے کے آتے ہیں، اور لیلۃ القدر میں تشریف لاتے ہیں، جیسا کہ قرآن حکیم میں کہا گیا۔ اس وقت جب تشریف لائے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلوت میں تھے،
تو وہ پوری ایک روایت بخاری شریف میں مفصل موجود ہے کہ آتے ہی اس تھوڑی سی جگہ میں جو تنگ جگہ ہے وہاں رات کے وقت آئے، اور رات کے وقت کوئی روشنی وہاں پہ نہیں تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک جب جبرائیل امین کو اپنی اصلی حیت میں وہاں دیکھا تو آپ پہ کپ کپی طاری ہو گئی، روب طاری ہو گیا، کیونکہ پہلی دفعہ یہ ملاقات ہو رہی تھی، اور روب کا طاری ہونا ایک فطری امر تھا۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو ہیں وہ جب کپ کپی طاری ہوئی تو حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ اقرا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے، تو حضور نے فرمایا ما انا بقارئن، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر فرمایا پڑھیے، فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اب اس کے کیا اسباب تھے، علماء نے مختلف اس کی تعویلات کی ہیں، تفسیریں کی ہیں۔ کسی نے کہا کہ شروع میں اس لیے نہ پڑھا کیونکہ انہوں نے صرف اقرا کہا اور اللہ کا حکم اور اللہ کا نام نہ لیا، تو اس لیے نہ پڑھا۔ تو مختلف تفاسیر اس کی ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال جو اس وقت ایک کیفیت تھی اور اس وقت وحی کو وصول کیا جانا تھا، 3 دفعہ انہوں نے کہا، اور پھر جب نہ پڑھا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے اپنے سینے کے ساتھ لگا کے دبایا اور بھینچا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جبین اقدس پہ پسینہ مبارک جو ہے اس کے قطرے آ گئے، اور پھر دوسری دفعہ اور تیسری دفعہ ایسا کیا، اور پھر فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ جو آیات ہیں یہ پہلی وحی کے طور پہ نازل ہوئیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ پڑھتے گئے، اور پھر وہ ایک ایسی کیفیت تھی۔ اچھا، پہلی وحی میں حضرت جبرائیل نے آ کے یہ نہیں بتایا کہ آپ کو نبوت عطا کی گئی ہے یا آپ اللہ کے نبی ہیں یا نبوت کا جا کے اعلان کر دی گئی، پہلی وحی بس اتنی ہی تھی کہ آپ پڑھیے، اور یہ پورا پیغام تھا۔ پھر آپ واپس آئے، اور وہ کپ کپی اور سردی اور ایک ایسی کیفیت اس وقت آپ پہ تھی، اور آپ نے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کے عرض کیا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑائیے، سردی محسوس۔ تو اس وقت ایک خاتون جو ہے سب سے پہلے اس کو یہ پتہ لگ رہا ہے، اس سے خواتین کے مقام کا بھی پتہ چلتا ہے اور زوجہ کا کیا کردار ہے اس کا پتہ چلتا ہے۔ تو سیدہ خدیجہ نے جو جملے کہے، انشاءاللہ کل کے پیغام میں ہم دوبارہ ان کا تفصیلی ذکر کریں گے کہ کس طریقے سے آپ نے تسلی دی، اور پھر یہ پہلی وحی کے بعد ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئیں، اور جو آگے سارے احداث ہوئے ان کا تفصیل سے انشاءاللہ کل ہم ذکر کریں گے۔ لیکن یہاں آخری پیغام میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ اسلام میں پہلی وحی یہ نہیں نازل ہوئی کہ نماز پڑھیں، یہ نازل نہیں ہوئی کہ روزہ رکھیں، یہ نازل نہیں ہوئی کہ حج کریں، پہلی وحی نازل ہوئی ہے اقرا، اور اس میں آپ دیکھیں علم کا لفظ 6 دفعہ آیا، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تو 6 دفعہ علم کو، پڑھنے کو، قلم کو ریپیٹ کیا گیا۔ پہلی وحی اقرا والی امت ہے، یہ پڑھنے والی امت ہے۔ گویا یہ کہا گیا کہ اب پہلے نبیوں والے معجزات کا زمانہ ختم ہوا، اب علم کے معجزے کا دور ہے، اب ٹیکنالوجی کا دور ہے، اب یہ پڑھنے والی امت ہے، اور علم کے ساتھ ان کو سارے کمالات نصیب ہوں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرا کا پیغام دے کے یہ بتایا گیا کہ اس اشارے کو امت مسلمہ سمجھے، جو حضور کا امتی ہے وہ علم سے دور ہے تو گویا وہ فیضان نبوت سے دور ہے اور وہ پیغام نبوت سے دور ہے۔ تو آج ہم اسی پیغام کے اوپر اختتام کرتے ہیں کہ پڑھنا، علم حاصل کرنا، یہ وہ پہلا پیغام ہے جس سے اسلامی وحی کا آغاز ہوا، اور علم ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا ایک جلی عنوان ہے کہ انما بعثت معلما، کہ حضور کو معلم کائنات بنا کے بھیجا گیا۔ ماشاءاللہ ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام میں ہم نے بہت کچھ تفصیل کے ساتھ سیکھا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی، وہ جو 35 سال سے 40 سال کا ایک زندگی کا پیریڈ تھا، اس سے بہت کچھ سیکھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خلوت میں کیا حکمتیں تھیں اس کو بھی سیکھا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی عبادت کے لیے غار حرا کا انتخاب کس وجہ سے کیا، اس میں کیا حکمتیں پنہا تھیں، اس چیز کو بھی ہم نے سیکھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ غار حرا میں جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے اقرا، تو پڑھیے، تو اس سے بھی ہمیں ایک سبق ملا کہ ہم وہ امت ہیں کہ جس کی ابتدا بھی اقرا سے ہوئی، ہم وہ امت ہیں جس کے ہادی اور رہنما اور لیڈر کو یہ حکم ہوتا ہے قل رب زدنی علما۔ اس وجہ سے ہمیں یہ چاہیے کہ علم کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑیں، علم کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑیں، علم والوں کی قدر کریں۔ اللہ رب العزت ہماری یہ حاضری قبول فرمائے۔ کل ملتے ہیں ایک نئے دن، نئے عنوان، نئے مہمان کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔ سیدنا کریم صلی
دارالعلوم محمدیہ غوثیہ پھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔